قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کہ میدان محشر میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ میں نے کل کہا تھا کہ 40 سال تک میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، 40 سال تک۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو پل صراط پر سے گزرنا لازم ہوگا، ہر آدمی کو۔ اور پل صراط جو ایسا نارمل راستہ نہیں ہے جیسے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو پل صراط کا راستہ پار کرنے کا وقت ہے، مدت ہے، تقریباً 15,000 سال ہے۔ 5,000 سال چڑھنے کا اور 5,000 سال مسطح زمین پر چلنے کا اور 5,000 سال نیچے اترنے کے لیے، تقریباً 15,000 سال صرف پل صراط پر چلنے اور اسے پار لگانے کے لیے وقت لگ جاتا ہے۔ راستے کی جو مسافت ہے وہ مسافت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ 15,000 سال کا راستہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سچے مومن بندوں کے لیے آسان فرما دیں گے، اتنا آسان فرما دیں گے، اتنا آسان فرما دیں گے کہ بعض مومن بندوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیسے پل صراط پر پار ہو کر گزر گئے۔ تو ایسے نفسی نفسی کے عالم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں تنہائی میں بیٹھا ہو، تنہائی میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حدیث میں تو الفاظ یہی ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کریں، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بھر آئے، یعنی اللہ کی یاد سے وہ رو لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے۔ لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں جو مومن بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، چاہے وہ خلوت میں روئے، چاہے وہ جلوت میں روئے، چاہے وہ محفلوں میں بیٹھے اور مجلسوں میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بیان میں بیٹھا ہوا تھا، باتیں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، یا یہ کہ اپنے گناہ یاد آ گئے اور اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، اور توبہ کرنے کے ارادے سے دل ہی دل میں ندامت پیدا ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے نکلتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، معجم طبرانی، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، تقریباً 21,000 حدیثیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ معجم طبرانی میں 25 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں 19ویں جلد کے اندر 1005 نمبر حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے 3 آنکھوں پر اور 3 شخصوں پر، 3 آنکھوں پر اور 3 شخصوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دی، جہنم کو حرام کر دیا ہے۔
یعنی وہ آنکھ رکھنے والا بندہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ نمبر 1 وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا ہو اور مسلمان وہاں پر آرام کر رہے ہوں اور یہ بندہ رات میں جاگ کر ان کی پہرہ داری کر رہا ہو، یا یہ کہ اسلامی مملکت ہو اور اسلامی مملکت میں اسلامی مملکت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بیدار کھڑا ہوا ہو اور جاگ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہو، تو فرمایا کہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں آنکھ جاگی ہو اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی خوف میں آنکھوں کو، آنسوؤں کو بہایا ہو، اللہ کو یاد کرتے کرتے ایسے یاد کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے آنکھوں کے سامنے ہو اور وہ گڑ گڑا کر کہہ رہا ہو کہ مولا پروردگار عالم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، اے پروردگار عالم آپ مجھے معاف کر دیں، اور وہ رو رہا ہو، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کو جہنم حرام کر دیتے۔ ایک حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے تھنوں کا دودھ نکال لینے کے بعد تھن میں واپس جانا جیسے محال ہے، ویسے وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، وہ آنکھ جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن۔ جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس جانا ممکن نہیں ہے، ویسے ایسی آنکھ جو اللہ کی یاد میں روئی ہو وہ آنکھ جہنم میں جانا ایسے ہی محال۔ اللہ نے اس آنکھ کو جہنم حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ، من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آگ پر جہنم کو حرام کر دیتے۔ حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دو خطرے اور دو نشانیاں، دو آثار اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو، اور ایک وہ جو ہے آنسوؤں کا قطرہ جو آنکھوں سے اللہ کی یاد میں نکلا ہو۔ اور دو آثار جو اللہ کو پسند ہیں، فرمایا ایک وہ نشانی یا وہ اثر یا وہ زخم جو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے پیر میں لگ گیا ہو، یا یہ کہ جو ہے بعض علماء کرام نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، علماء، حفاظ، وہ زمین میں بیٹھ کر، چٹائی میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو چٹائی میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں نشان پڑ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جو نشان پڑتا ہے وہ نشان بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ دو خطرے اور دو نشانات، ایک نشان اللہ کے راستے میں ظاہر ہونے والا نشان، چاہے راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر لگے اور زخم آ جائے تو وہ نشان، اور دوسرے وہ نمازی کی پیشانی پر آنے والا نشان جو نمازی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نشان اور دو خطرے بہت زیادہ پسند۔ حضرات علماء نے فرمایا دنیا کی جو آگ ہوتی ہے اور جو جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا مشرق میں رکھ دیا جائے، مشرق میں، اور ایک بندہ مغرب میں کھڑا ہو،
تو اس آگ کی تپش کی وجہ سے مغرب میں کھڑا ہوا انسان جل جائے، پگھل جائے۔ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم میں جہنمیوں کے جہنم کی تپش کی وجہ سے جو پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے کی گرمی اتنی ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس پسینے کے قطرے کو احد کے پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد کا پہاڑ پگھل جائے۔ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت دیں۔ ہم اپنا وقت اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، ہم اپنا وقت اپنی گھر کی عورت کے لیے دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دیتے ہیں، اور ہماری اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے وقت دیتے ہیں، استنجے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ لیکن اگر وقت نہیں دیتے تو وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں دیتے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں دیتے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، چاہیے کہ ہم اپنا وقت فارغ کریں، صرف اس لیے کہ 10 منٹ ایسے ہوں کہ ساری دنیا کو ہم پیچھے ڈال دیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمارے نمازوں کا پڑھنا ہمارے لیے مبارک ہو، ہمارے روزوں کا رکھنا ہمارے لیے سلامتی اور سعادت مندی کا ذریعہ ہے، لیکن ایک وقت اتنا 10 منٹ کا صحیح ہم فارغ کریں، ایسا وقت فارغ کریں کہ جس وقت میں ہمارے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ کی خشیت سے آنسو نکل جائیں۔ یہ ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرات علماء نے بیان فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے اور دنیا کی جو آگ ہے، اس میں تھوڑی جو ہے تفریق ہے۔ جہنم کی آگ اگرچہ 70 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن دنیا کی آگ میں اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ اچھوں کو بھی جلاتی ہے، بروں کو بھی جلاتی ہے۔ برا انسان اگر آگ پکڑنے جائیں دنیا کی آگ تو جل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً 3 سال کے بچے تھے، فرعون کے گھر آپ کو پالا جا رہا تھا، پالا پوسا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ فرعون اپنے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کو اٹھائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا۔ جب فرعون کو تماچا مارا تو فرعون کو ہوش آنے لگے، وہ کہنے لگا کہ آسیہ دیکھو، یہ بچہ وہی بچہ ہو سکتا ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو معمولی بچہ ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، میری فراست کہتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج الگ ہے اور بچوں کی طرح نہیں ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ نارمل عام بچوں کی طرح ہے، اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک برتن میں ہیرے جواہرات رکھا اور ایک برتن میں آگ رکھا۔ حضرات علماء لکھتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھ رہا تھا ہیرے جواہرات کی طرف، لیکن حضرت جبرائیل آئے، آ کر آگ کی طرف کر دیا، اور آگ اٹھائے حضرت موسیٰ اور زبان پر رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولنے میں لکنت تھی آپ کے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ اسی بچپن میں یہ جو عمل ہوا تھا، اس عمل کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ اچھوں کو بھی جلا دیتی ہے،
حضرت جرجیس علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، قرآن میں تو حضرت کا ذکر نہیں ہے لیکن جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت جرجیس کو ان کی قوم نے گڑھا کھود کر آگ جلا کر آگ میں ڈال دیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام اس میں جل گئے تو دنیا کی آگ اچھوں کو بھی جلا دیتی ہے، بروں کو بھی جلا دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش اور گرم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ میں یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ کسی متقی کو جلائے، کسی نیکوکار کو جلائیں، کسی اللہ کے ایسے بندے کو جلائیں جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں روتا ہو، اللہ کی یاد میں اور اللہ کی خشیت میں روتا ہو، ایسے بندے کو جلائیں۔ یہ جہنم کی آگ کے اندر طاقت نہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا دنیا کی آگ میں اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ پانی سے بجھتی ہے، دنیا کی آگ پانی سے بجھتی ہے، لیکن جہنم کی آگ گنہگار کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے بجھتی ہے۔ گناہ ہو گئے ہیں، کون ہے ایسا انسان جو یہ کہیں، یہ دعویٰ کریں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوئے؟ ہر آدمی بشر ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ جو حقوق العباد ہیں ان حقوق العباد کو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک جس کا حق ہم نے دبایا ہے اس کے پاس جا کر اس کا حق واپس نہیں لوٹائیں گے، تب تک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ نے جو دوسرے جو ہے پہلو والا گناہ ہے، یعنی حقوق اللہ والا، ایسا گناہ جس کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کی نافرمانی سے ہو، ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ گناہ، وہ گنہگار اللہ تعالیٰ کے دربار میں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے، تو حضرات علماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائیں تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کے دربار میں آ کر گڑ گڑا دینا چاہیے، اللہ سے کہہ دینا چاہیے کہ مولا آج گناہ ہو گئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ ہم نے گناہ نہیں کریں گے، آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں دنیا کی آگ پانی سے بجھتی ہے، لیکن جہنم کی آگ مومن بندہ جو کہ گناہ گار ہو اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہو تو توبے سے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس آنسو سے جہنم کی آگ بجھتی ہے۔ دنیا کی آگ جب ہوا تیز ہوتی ہے، ہوا کے ذریعے سے آگ بھڑکتی بھی ہے، لیکن ذرا زیادہ تیز ہو جائے تو آگ بجھ بھی جاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں جب پل صراط پر مومن بندہ گزرے گا تو جہنم کہے گی اسرع یا مومن، اے مومن بندے جلدی کر، فَإِنَّ نُورَكَ تَخْفِي نَارِي، تو جلدی کر اس لیے کہ تیرے ایمان کا جو نور ہے یہ نور میرے آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا کہ جو بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی آنکھ کو جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اب جب آنکھ کو حرام کر دیے تو پھر جو ہے وہ بندہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بنائیں، اپنی جو ہے زندگی کا کچھ حصہ اللہ کی یاد کے لیے دیں، اور
اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آنسوؤں کو بہائیں، اس لیے کہ آنسوؤں کو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے حضرات صحابہ کو دیکھا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، حضرت ابوبکر معصوم تھے، حضرت ابوبکر محفوظ تھے، حضرت ابوبکر محفوظ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر جن کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اور 17 مقامات ایسے جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے حضرت عمر کی منشا کے مطابق آیتوں کو اتارا ہے۔ بعض جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ بھی نہیں بدلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ مقام ابراہیم مصلی، پہلے پارے میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں لَنَتَّخِذَنَّ، اے اللہ کے نبی جی کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے۔ تو اللہ آسمان سے حکم نازل فرماتا ہے فَاتَّخِذُوا، الفاظ بھی نہیں بدلے، بس لَنَتَّخِذَنَّ میں جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فَاتَّخِذُوا میں امر کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے فَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، کہ حضرت عمر نے جو منشا، جو چاہت جن الفاظ کے ذریعے سے اظہار کیا، انہی الفاظ کو قرآن بنا کر اتار دیا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن فرماتے ہیں کانا خطانی علی قدہ، کانا قطانی علی قدہ، ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے تڑپنے کی وجہ سے دو لمبی لکیروں کے نشان پڑ گئے تھے، اتنا رویا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایات میں آتا ہے، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے وَقَدْ أَرْقَ اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، رات کی تاریکی جب بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور ستارے غائب ہو چکے تھے، ایسے وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، کہتے ہیں کہ ایسے رو رہے تھے یبکی بکاء الحزین، جیسے غمزدہ انسان روتا ہے، اور ایسے تڑپ رہے تھے۔ سلیم کے معنی دو معنی آتے ہیں سلیم کے، ایک باب ضربہ یضربو سے اور ایک سمع یسمعو سے۔ ضربہ سے معنی آتے ہیں سلیم کے ایسا انسان جو بچھو سے ڈھسا ہوا انسان، یعنی جس بندے کو بچھو نے ڈھس لیا ہو اور اس کا زہر اس کے جسم میں چڑھ گیا ہو، تو وہ زہر چڑھنے کے بعد جیسے تڑپتا ہے، ویسے فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رات کی تاریکی میں مصلی پر کھڑے ہوئے روتے تھے اور ایسے تلملاتے تھے جیسے کہ بچھو نے انہیں ڈھس لیا ہے، اور کہتے تھے یا دنیا، اے دنیا، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ نہ دینا، خط بتت کی سلاسن، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیے۔ دنیا سے کہتے تھے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیے۔ تو یہ حضرات صحابہ کی حالت تھی کہ حضرات صحابہ جن کو پروانہ مل چکا تھا آسمان سے، اللہ کے یہاں سے، کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور تم اللہ سے راضی ہو، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی یاد میں ہم کو بھی رونا چاہیے، کچھ وقت ہم کو متعین کرنا چاہیے جس میں خالص اللہ کی یاد ہو، اللہ کی ذکر ہو، تلاوت ہو، نمازیں ہوں، اور دعائیں کرتے کرتے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں، آپ کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ آتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
انا ابتہل ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لک رغبت وذل لک جسم ورغم لک انفک۔ ایسے الفاظ اے پروردگار عالم، میری گردن تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اے پروردگار عالم میں اپنی ناک کو ایسے لگڑتا ہوں جیسے ایک گنہگار آدمی لگڑتا ہے۔ ذل لک جسم ورغم لک انفک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا معافی مانگ رہے تھے، کس چیز کی معافی مانگ رہے تھے؟ تھوڑا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کے مکے کی زندگی ہمارے سامنے، آپ کے مدینے کی زندگی ہمارے سامنے، سفر کی زندگی ہمارے سامنے، حجر کی زندگی ہمارے سامنے، آپ امی جان عائشہ اور تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جو رات میں زندگی گزاری ہے اسے بخاری نے بیان کیا، ترمذی نے بیان کیا ہے، لیکن کہیں بھی آپ نہ حدیث کی کتابوں میں دکھا سکتے ہیں، نہ حدیث کے ذخیرے میں بتا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا معجم کبیر جس میں 21,000 حدیثیں ہیں، 25 جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے، لیکن کسی بھی جو ہے اس باب کے اس حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چھوٹی سی بھی چوک ہوئی ہو، گناہ ہوا ہو، ایک لغزش ہوئی ہو اور اس لغزش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ولو بالفرض اگر کوئی لغزش ہو بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے۔ گناہ نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اللہ خود معاف کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنا رونا چاہیے، کتنا تڑپنا چاہیے۔ کچھ وقت ہم اللہ کی یاد کے لیے فارغ کریں، اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کریں اور اللہ کی یاد میں روئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زکوٰۃ سے متعلق 2-3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ بہت ہی جو ہے اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو جو ہے عام طور پر اس میں کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مثلا زکوٰۃ ایسے انسان پر فرض ہو جاتی ہے، ایسے مسلمان بالغ مرد عورت پر جس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت ہو۔ موجودہ اوزان کے حساب سے 612 گرام چاندی یا چاندی کی قیمت، عام طور پر عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن تھوڑی بہت چاندی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس خالص سونا ہے، چاندی نہیں ہے، خالص سونا ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، تو ایسی عورت کے لیے فرماتے ہیں 87 گرام 80 پر 7 گرام سونا اگر ہو تو ایسی عورت پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کے پاس سونے کے ساتھ تھوڑے پیسے بھی ہیں، چاندی پیروں میں چین جو پہنتے ہیں چاندی کی چین بھی ہے، تو حساب جو ہے نصاب بدل جاتا ہے، نصاب چاندی کا ہو جاتا ہے، یعنی 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت موجودہ اوزان کے حساب سے معلوم کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 ہزار کے آگے آس پاس میں ہوگا اس کی قیمت۔ یعنی جس کے پاس پیسے سونا 40,000 روپے تک کے ہوں تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ اس کو دینا پڑتا ہے۔ جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کا حساب کر کے 40%
40% پیسہ لاکھ روپے میں 2500 روپے، پورے 1 لاکھ کے 2500 روپے وہ زکوٰۃ میں نکالے گا. اور وہ زکوٰۃ جو نکالے گا تو وہ جو ہے عام طور پر زکوٰۃ نکال کر ہمارے گھروں کے پاس آنے والے، دکانوں کے پاس آنے والے غریبوں کو دے دیا جاتا ہے. عام طور پر جو فقیر آتے ہیں، پیشور فقیر، یہ پیشور فقیر ہوتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے؟ بھیک مانگنا. تو وہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. آپ اگر ان کے گاؤں جائیں گے، ان کے بستی جائیں گے تو یہ پیشور فقیروں کے اچھے سے اچھے مکان ہوں گے، اچھے سے اچھا کھانا ہوگا، پینا ہوگا، گاڑیاں ہوں گی. پاکستان پڑوس کے ملک میں ایک جو ہے واقعہ آیا کہ جو ہے فقیر ہیں، پورا خاندان فقیر، بھیک مانگنے والا، لیکن ان کے پاس جو ہے BMW کار ہیں، بڑا بنگلہ ہے، سب کچھ ہے. تو یہ پیشور فقیر ہیں. بہت سارے کشمیر کے علاقے سے بھی آتے ہیں، بہت سارے فقیر، لیکن وہ پیشور فقیر ہوتے ہیں. اگر کشمیر جائیں گے تو ہمارے بنگلور میں 4 بلڈنگیں ہم آرام سے بن سکتے ہیں، اتنی زمینیں ان کے پاس ہوتے ہیں. ایسے فقیروں کو ہرگز بھی ہرگز زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جب تک اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ غریب ہے، مجبور ہے، اور اس کے پاس 40,000 روپے تک کی قیمت کے پیسے نہیں ہیں، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے. تو سوچ کر دیں. زیادہ مستحق اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان کو دینے کی کوشش کریں جان کر. لیکن جو ہے حضرات علماء نے فرمایا اگر مدارس کو زکوٰۃ دیں گے تو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہماری زکوٰۃ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، اور دوسرے مدارس میں جہاں پر ہمارا پیسہ لگا ہے وہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں دین پھیلائیں گے تو اس کا پورا اجر اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ عام طور پر جمعے کے اندر بھی یہ سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں مخصوص مسائل آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا زکوٰۃ سے متعلق. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.